لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. روزہ اتنی زور سے نہیں لگ گیا کہ زور سے صلوات نہیں پڑھ سکتے، ذرا زور سے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی ہم جس کے بارے میں مسلسل گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارک، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے صاحب لولاک، اگر کوئی مشرک آپ سے آ کر پناہ مانگے، آپ سے آ کر مہلت مانگے، آپ سے آ کر وقت مانگے، ٹائم مانگے، فاجر ہو، اس کو پناہ دو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک وہ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو سن سکے. اور سننے کے بعد اگر وہ پلٹ کے جا رہا ہے ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس مشرک کو آپ اس جگہ پہنچا دیجئے جو اس کے لیے محفوظ ہو، سیکیور ہو، اس کو کوئی اس جگہ پر خوف نہ ہو. ذالک، اے میرے حبیب، یہ قانون اس لیے ہے کیونکہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مشرک ایسے جاہل لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. اچھا، کبھی آپ سوچئے، اور واقعی مشرکوں کے بارے میں آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو گاؤں والے ہیں، کوبرا نکلا، دیوتا آ گئے، اس کے بعد سجدہ کر لیا. ہمارے سامنے جو ہے، ہمارے سامنے کا واقعہ یہ، ایک کوبرا سانپ نکلا، ایک مشرک عورت اس کے سامنے گئی سجدہ کرنے، اس نے فوراً ڈنک مارا. آپ دیکھو، اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، جو مشرک ہیں وہ جاہل لوگ ہیں. اگر سمجھدار ہوتے تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتے تھے. آج جب آپ دوسرے باہر کے ملکوں میں جائیے اور ہندوستان کا نام لے لیجئے تو کچھ لوگ اتنا خراب منہ بناتے ہیں
کہتے ارے یہ لوگ گائے پرستش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ساری دنیا میں جس چیز کا مذاق اڑا جا رہا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ وہ علم ہے. آپ کیا کہیں گے؟ وہ کمال ہے. اچھا، آج ایسی حماقتیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اب مثلا کرونا آیا تو کیا علاج ہوگا اس سے؟ شرک یہ بھی ہے ایک قسم کا. اس کا علاج کیا ہے؟ گائے ماتا کا مثال کے طور پہ اس کا فضلہ پی لیجئے، کھا لیجئے. یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ سوائے جہالت کے کوئی اور چیز نہیں. اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب تھا، اسی لیے ایک ایسا مذہب آیا تھا جس میں کسی بلیف پر کے اوپر، کسی عقیدے کے اوپر یہ نہیں کہا کہ بس تم مان لو، بس تمہیں ماننا ہوگا. یہ کبھی نہیں کہا. جب بھی کسی قانون کی بات کی اسلام نے، جب بھی کسی عقیدے کی بات کی، تو بڑی تاکید سے کہا کہ سمجھ لینا پھر ماننا. دیکھیے، اچھا اس کا ایک کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے. اگر آپ سمجھ کر کوئی بات مانیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ کوئی کہتا رہے کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، کہتے ہیں میں نے سمجھا ہے اور پایا ہے. تو جو چیز سمجھ گیا ہوں میں، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ میں نہ سمجھ ہو. تو یہ جو چیز ہے کوئی دنیا کا ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی دنیا میں. اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے جو ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، وہ کیا کریں؟ اس کے ماننے والے کسی بھی عقیدے کو جب ایکسیپٹ کریں تو اس کے لیے ان کے پاس دلیل ہو، فکر ہو، سمجھ ہو، آرگومنٹ ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ راستہ اپنایا تھا کہ ایک بڑھیا سے اس نے کہا کہ میں ایمان لائی ہوں. تو کہا تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کیسے ایمان لائے؟ اگر میں اور آپ ہوں تو ہم خوش ہو جائیں گے، دیکھو اچھا ایمان لیا ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ایمان لائی ہو تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں ایمان لائے؟ ایمان تو اس طرح نہیں لانا چاہیے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ آئے، آپ کا معجزہ دیکھا اور پھر اپنی فکر کو استعمال کیا، اپنی عقل کو استعمال کیا. یہ چرخہ دیکھیے میں چلا رہی ہوں، چل رہا ہے. ہاتھ روک لیتی ہوں، چرخہ رک جاتا ہے. تو اے اللہ کے رسول، چھوٹا سا چرخہ بغیر میرے ہاتھ کی گردش سے نہیں چلتا، تو اتنی بڑی کائنات کیسے چلے گی؟ میں نے سمجھ لیا کہ آپ اسی کے نبی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ کر اسلام لانا. یہی وجہ ہے آج آپ، میں چلیے سناتا ہوں آپ کو. بہت سارے لوگ جو آج کے زمانے میں شیعہ بنے ہیں نا، جو شیعہ بنے ہیں، ان میں بڑے بڑے نامور سائنٹسٹ، بڑے ڈاکٹر، بڑے انجینئر. آپ ان سے پوچھئے آپ کیوں شیعہ بنے؟ تو وہ کہتے ہیں، اب دیکھیے بڑا، کہ ہم نے یہ جو آپ کا مذہب شیعہ اسلام ہے، اس کو دنیا میں سب سے زیادہ بیلنس پایا جو انسان کے دل کو چھوتا. آج ایک مثال میں لاتا ہوں. دیکھیے، آج ہم اور آپ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے کہہ دیجئے، آپ سے کوئی کہہ دے کہ دیکھیے مولانا کے پیچھے چلے جاؤ، مولانا کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو آپ کیسے بھی انسان ہوں گے، کتنے بھی جاہل ہوں گے، کتنے بھی ان پڑھ ہوں گے، فوراً ذہن میں سوال آئے گا کیوں ہم جائیں، ہم ان کے پیچھے کیوں جائیں؟ ہے نا؟ وہ کوئی بھی ہوتا ہے، کیوں ان کے پیچھے جائیں؟ اگر جواب یہ دیا جائے
کہ اس لیے کہ ان کے پاس وہ ہے جو پوری دنیا میں ڈھونڈو گے تمہیں نہیں ملے گا۔ ان کے پاس وہ ہے جو آپ کے پاس میرے پاس نہیں ہے، اور یہ آپ ان کے پیچھے چلو گے تو آپ کو کامیاب بنا دیں گے، آپ ان کے پیچھے چلو گے تو آپ کو عالم بنا دیں گے، آپ ان کے پیچھے چلو گے تو آپ کو با کردار بنا دیں گے۔ اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جب ایک معمولی انسان کے پیچھے چلتے تو سوال آتا ہے آپ کے ذہن میں کہ کیوں ہم جائیں۔ اسی طرح ہر انسان جب ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، تو کہتا ہے میں کیوں یہ مذہب کو مانوں۔ لیکن جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اس لیڈر کے پاس، اس کے جو ہے رہنما کے پاس، اس کے امام کے پاس وہ علم ہے جو خدا سے جوڑتا ہے، اس کے پاس وہ پاور ہے جو تمہاری ڈاکٹری کو فیل کر دیتا ہے، تو کہتا ہاں اس کے پاس وہ چیز ہے جو مجھے کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ کہتے نہیں، پھر مجھے اس کو اپنے وجود میں مان لینا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آل رسول نے اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ آج آپ ہر مذہب میں آپ کو دکھائی دے گا فلاں کتاب نہیں پڑھنا، یہ کیوں؟ بالکل اسی طرح جیسے شروع اسلام میں یہ جو بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، وہ کیا کہتے تھے؟ روئی کان میں ڈالو اور جانا تو پیغمبر کے سامنے، روئی ڈال کے جانا۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں وہ جادوگر ہے، جادوگر، ایک آیت پڑھے گا تم مسلمان بن جاؤ گے۔ آج یہی دنیا میں بہت سارے، آج یہ بوریوں کو دیکھ لیجئے، کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، تفسیر نہیں پڑھنا۔ کیوں تفسیر نہیں پڑھنا؟ بولے تمہارا دماغ بہک جائے گا۔ تو اچھی بات ہے بہک جائے، اگر قرآن کو دیکھ کے بہک رہا ہے تو قرآن کی تو خصوصیت ہے کہ قرآن بہکاتا نہیں ہے، صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں نے کسی بوری سے کہا آؤ تفسیر کی کلاس میں، بولا ہمارے وہاں بینڈ ہے تفسیر کی کلاس میں جانا۔ کیا واٹ نانسن، آپ ایسا کیسے؟ اچھا وہ جانتے ہیں کون تھا؟ وہ پروفیسر ہے، وہ جس سے میری بات ہوئی وہ پروفیسر ہے۔ بولے نہیں ہمارے وہاں تو بینڈ ہے۔ بولا نا یہ تفسیر نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے نہیں؟ آپ پروفیسر ہو، آپ بچوں کو پڑھاتے ہو، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ کہاں کر سکتا ہو؟ کہتے سب چیز میں کر سکتے ہو، اللہ کی کتاب میں نہیں کر سکتے ہو، جبکہ تمہیں یقین ہے کہ اس کو خدا نے بھیجا ہے، جہاں پر کوئی خطا اور غلطی کا امکان نہیں پایا۔ لانے والا بھی معصوم اور بھیجنے والا تو ہمارا خالق ہے، جس کے پاس آیا وہ بھی معصوم، جس نے وضاحت کی وہ بھی معصوم۔ تو آج جو لوگ اس طرح اپنی عقلوں کو باندھ دیتے ہیں وہی صراط مستقیم سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن شیعہ مذہب نے کبھی بھی کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی دیکھو اب آ گئے ہو تو فلاں کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ کہتے آپ کو بہکا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں جاؤ دیکھو تاکہ تمہیں یہ تو پتہ چلے کہ اہل بیت کے دین میں اور دوسروں کے دین میں فرق کیا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، کوئی کافر آپ کے پاس، کوئی مشرک آپ کے پاس دین سمجھنے کے لیے آنا چاہتا ہے، آنے دو، دروازہ کھلا رکھو، اس کے لیے دروازہ بندہ کرو تاکہ وہ اللہ کی باتیں کو تو سنے، اللہ کے کلام کو تو سنے، حدیث قدسی کو تو سنے۔ اور اے اللہ کے رسول یہی نہیں کہ اس کو اپنے دروازے سے بھگائیے، نہیں، اس کو اپنے دروازے سے دور نہ کیجئے، بلکہ اس کے لیے دروازہ کھول دیجئے، اپنے دل کے دروازے کو کھولیے اور اس کو قرآن سننے کے لیے کیا کیجئے؟ تیار کیجئے۔ قرآن وہ سنے اچھی طرح سے، اور جب قرآن سن لے گا تو کیا ہوگا؟ جب قرآن سن لے گا تو وہ آدمی سوچے گا کہ سچائی کیا ہے،
جانے گا حقیقت کیا ہے، فیکٹ کیا ہے، یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اب آپ یہ آیت پڑھیے، اے میرے حبیب کوئی آپ سے دین سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو ٹھکراؤ نہیں، اس کو یہ نہ کہو کہ تم جاہل ہو، تم کیا سیکھو گے، نہیں، اے میرے حبیب اس کو سکھاؤ، اس کو بتاؤ۔ اور اگر کسی چیز کا اس کو ڈر لگ رہا ہے، دیکھیے ایک بات ہے نا کہ بھائی آج آپ چلے جائیے وہابیوں کے پاس، ان کی مسجد میں آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کہیں بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں تو کسی کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم اس میں کافروں کو الاؤڈ۔ تو اگر کافر ہے تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو تو یہ بتاؤ کافر ہے تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھوں گا، تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کافر ہے۔ تو میرے بھائی نماز پڑھنے والے کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ آج اللہ توبہ کی ایک مشرک سے، کافر سے ایمان کی طرف آنے کی ایک دلیل کیا بتاتا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، اور جو مسلمان آیا وہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہو کافر ہو تم۔ دیکھیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو، اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کافر ہو، مشرک ہو۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اگر ریئل چاہیے تو یہ قانون کو ماننا پڑے گا جس میں صاف صاف اللہ اعلان کر رہا ہے، اور وہ بھی کہاں؟ دنیا کی سب سے پاکیزہ مسجد میں آنے کو کہو۔ دیکھیے ہے نا، اس سے بڑی تو مسجد نہیں ہمارے پاس۔ اے میرا رسول کوئی دین سمجھنا چاہتا ہے، مسجد کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں کرنا۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھو اس سے بڑا کام، پورے ملک میں جہاں جانا چاہے جانے دو، جہاں ٹہلنا چاہے ٹہلنے دو، حتیٰ سیکورٹی فراہم کرو تاکہ اس کو ڈر نہ لگے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ تقیہ میں مسلمان بن گیا ہے، ڈر کے مارے مسلمان بنی۔ آپ وہ کام نہ کیجیے، اس کو آرام سے اس پورے ملک میں گھومنے ٹہلنے دیجیے، اور پھر جب وہ اپنے ملک وطن پہنچنا چاہے، پلٹنا چاہے، تو آپ اس کے لیے وہ راستہ فراہم کرو جہاں مطمئن دل کے ساتھ آئے اور چلا جائے۔ مجھے یاد آتا ہے، آپ دیکھیے کیسی چیزیں تھیں، آج بھی ہے وہ چیز۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر تیجانی تونس کے عالم تھے، ٹونیشیا کے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ بھئی کتنی بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر تیجانی ہے نا، اتنی۔ اب ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار وہ نجف گئے۔ کہاں گئے؟ نجف۔ جب نجف گئے تو وہاں آغا خوئی سے ملاقات ہوئی۔ اب جب آغا خوئی سے ملاقات ہوئی تو آغا کے شاگرد ان کو لائے کہ آغا فلاں جگہ سے عالم آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو آغا نے کہا کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، لاؤ یہ مسجد میں ملتے۔ آغا کے شاگرد بھی ہیں اور بہت سارے۔ اب آئے تو جانتے ہیں کہاں سے شروع کیا انہوں نے؟ کہا آپ شیعہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے دھوکہ کیا ہے، وہی تو لانا چاہیے تھا علی علیہ السلام کو، غلطی سے پیغمبر کو سنا کر چلے گئے۔ آپ وہ ہیں جو علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، آپ وہ ہیں جو قرآن کو، ٹھیک ہے، قرآن جو ہے کے بارے میں آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ قرآن کو اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ کہتے کیسا نہیں مانتے؟ اب ایک بات ہے نا کہ کہتے آپ کہتے قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جو اب بدل چکی ہے، وہ قرآن جو شیعوں کا امام زمانہ کے پاس۔ اگر کوئی نے فرمایا کتنا جھوٹ بولو گے ہمارے سامنے کھڑے رہ کے، ایک بار ہماری کتاب پڑھ لو،
پروپگنڈے پہ نہ جاؤ، کسی کے خلاف جو ہے جھوٹ اور شائعات کے پیچھے نہ جاؤ، خود تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ اور اس کے بعد آئے خوئی نے کہا کہ ان کو آپ ہمارا قرآن بھی دے دو، ہماری کتابیں دے دو اور کہہ دو پڑھو ذرا اور پھر بتاؤ اس میں غلط کیا ہے۔ کہتے جب نجف میں آغا خوئی سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کر کے جب جانے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ بنی امیہ کا پروپگنڈا اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ حق کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اور پھر جب انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تب اللہ نے کیا کیا، ان کے دل کو کھول دیا۔ آج اس نے جب شیعہ بن گیا کتنی کتابیں لکھی جس کی بنا پر ہزاروں لوگ شیعہ بن گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول موقع دو انہیں سمجھنے کا، راستہ بند نہ کرو کسی کے لیے۔ کوئی بھی آدمی ہے، انسان ہے، دیکھیے ایک آدمی اگر 50 سال تک بت پرستی کرتا رہا، آپ ایک دن میں کہیے لا الہ الا اللہ پڑھ دو تو کیا ہوگا؟ ذاکر نائک کی طرح پڑھے گا، ادھر پیسہ لے کے ادھر جا کے کہے گا نہیں مانتا ہوں۔ اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا۔ اسی لیے قرآنی جو ہے دستور اور طریقہ کیا ہے، آپ سمجھنے کے لیے وقت فراہم کیجیے، اس کو ایک ماحول فراہم کیجیے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکے اور اس بات کو اپنے کلیجے سے لگا سکے۔ کیوں یہ کام کریں ہم؟ اس لیے کہ دیکھو جاہل جو ہے، پڑھا لکھا جو انسان نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ چند نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ اس میں دیکھیے آیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے وقت مانگے تو تمہیں اور کسی کو بھی اس کو علم کے لیے جو ہے، پڑھنے کے لیے، نالج کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یس کہنا چاہیے، اس کو صحیح جواب دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے دشمن کے لیے بھی آپ جو ہے کیا کیجئے، بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو آپ کا تو ایک کام کیجئے کہ آپ فکر کا راستہ، غور و فکر کا راستہ ہو اس بات کے لیے کہ شاید یہ اللہ کے راستے پہ آ جائے، کھولے رکھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ یہ نہ کہیے کہ ایک آدمی ہے تو اس سے کیا ہوگا، یہ کہے گا تو کیا ہوگا۔ ایک انسان بھی آپ کی بنا پر ہدایت پا گیا تو وہ ساری دنیا کے کام سے بہتر ہے۔ تو ایک میسج اللہ کا کیا ہے، اگر ایک مشرک بھی ہدایت پا گیا بس ہے بہت۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کے لیے آیا ہے، باقاعدہ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، اے میرے حبیب اگر لو ہداک رجلا واحدا، اگر آپ ایک انسان کو ہدایت کر دے، کہتے وہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک اور چیز جو یہاں پر، اسلام محبت کے دین ہے۔ اسی لیے ائمہ ہمارے فرماتے تھے کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا آیا محبت دین میں ہے، تو امام نے فرمایا کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ آپ دیکھیے سوال کیا ہے اور امام کا جواب کیا، کہتے کیا مولا دین میں محبت ہے؟ امام نے عجب جملہ فرمایا محبت کے علاوہ بھی دین کچھ ہے؟ صرف محبت ہی کا نام ہے دین، دشمنی کا نام دین؟ تو اسلام آیا ہے محبت سکھانے، محبت بانٹنے، ہمدردی جتانے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے لیے آیا، نہ کہ ایک دوسرے کو دشمن بنانے کے لیے آیا۔ ایک اور پیغام جو ہے، دیکھیے کسی بھی انسان کی فکری ڈیولپمنٹ کو، ٹھیک ہے، اسکل کو، علم کو اگر جو ہے بڑھانا چاہتا ہے، اس کے ہر راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ کوئی بھی آدمی پڑھنا چاہتا ہے، آپ سے جتنا ہو سکے اس کی مدد کرو تاکہ وہ
پڑھ لیں، ایسا کام نہ کرو جس سے وہ پڑھ نہ سکے۔ خوب، ایک اور چیز جو ہے، دیکھیے کوئی بھی انسان صحیح عقیدہ اور صحیح راستہ چننا چاہتا ہے، اس کو وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ 15 سال کے بعد بھی کہتا ہے دیکھو سمجھو پھر اسلام قبول کرنا۔ 9 سال کا جو موقع دیتا ہے کہ 9 سال کے بعد کیوں واجب کیا، پہلے دن واجب کیا، 9 سال تک سوچنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا موقع ہے، پھر تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے کون سے راستے پہ چلنا ہوگا۔ ایک چیز اور اس آیت سے پڑھتی ہے، پتہ چلتی ہے قرآن ہر انسان کے لیے سمجھ کی چیز ہے، خالی ایسا نہیں کہ ملا ہی سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، بس شرط خالی ایک ہی ہے کہ انسان خدا سے درخواست کرے کہ ہمیں اپنی کتاب کا علم عطا کر دے۔ اور کوئی ایسی چیز قرآن میں نہیں جو انسانی سمجھ سے باہر ہو۔ اگر انسان کے لیے نازل کی گئی تو انسان سمجھے گا نہیں تو فائدہ ہی کیا ہوگا؟ اسی لیے قرآن سمجھنے والی کتاب ہے۔ خوب، ایک اور چیز، اسلام میں آزادی ہے۔ خوب، اسی لیے ایمان وہ ہے جو سمجھ کر اپنایا جائے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے نہیں اپنانا چاہیے۔ خوب، آخری جملہ جو اس سلسلے کا نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اس دین کا نام ہے جس میں جلد بازی نہیں ہے، فرصت اللہ کہہ رہا ہے کہ فرصت لے لو پھر آپ کام کرو، بغیر فرصت کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک آیت تھی جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب اسی سے ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں اور انشاءاللہ بات سمیٹ لیتا ہوں۔ وہ کیا تھی کہ دیکھیے اسلام اس مذہب کا نام ہے جس میں کوئی جلدی نہیں ہے، فرصت دیتا ہے تاکہ گارنٹی فراہم کر سکے۔ کس بات کی گارنٹی؟ کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ ایک آیت کے بارے میں جو میں نے آپ کو پیغام تھا سنایا۔ انشاءاللہ ہم بقیہ باتیں آئندہ جلسے میں کریں گے۔ آج چھٹا جلسہ تھا، آئیے ہم یہیں سے مخاطب کرتے ہیں اور توسل کرتے ہیں کہ اس سے آج جب دوسری ماہ مبارک رمضان ہے تو دوسری ماہ مبارک میں کون سی چیز خصوصیت اسپیشل ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ دوسری کون سی چیز ماہ مبارک میں اور یہ بھی دوسرے رمضان میں کے لیے ضروری ہے اسپیشل؟ ایک کامن بات ہے یہ کہ اس میں ایک چیز اسپیشل کیا ہے؟ ماہ مبارک میں ماہ عبادت ہے، ماہ سجدہ ہے، ماہ استغفار ہے، ماہ تلاوت قرآن ہے۔ یہ جو ماہ مبارک ہے اس میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے۔ اور شاید اس سب سے بڑی بات کہ قرآن پڑھنا اس لیے نہیں، قرآن پڑھنا، قرآن سے وہ روحانیت حاصل کرنا جو مجھے اللہ کا قرب عطا کر دے، جو مجھے چینج کر دے، جو میں تیرے اندر تبدیلی لا دے۔ اسی لیے روزہ رکھنے والے ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن روزہ تبدیل کرنے والا، روزے کی بنا پر تبدیل ہونے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ہاں، تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ سے اور اس کے ولی سے مدد مانگیں۔ آپ کو ولی سے مدد مانگنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جائیے اور جو سب سے بہتر چیز ہو وہ اس کی خدمت میں پیش کر کے کہیے، اے میرے آقا ایک توجہ ہماری طرف کیجیے، اے میرے مولا ایک نظر ہماری طرف اٹھائیے، تاکہ ہمارا وجود بھی خطاؤں سے پاک ہو سکے، گناہوں سے پاک ہو سکے، تاکہ ہم بھی اس رضائے الہی تک، اس درجے تک پہنچ سکیں جو اللہ نے مومنین کے لیے قرار دیا ہے۔ اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ کہتے تھے امام حسین علیہ السلام سے امام حسین کے غم میں غم زدہ ہونا۔ یہ وہ غم ہے جس غم پہ ہر نبی روئے، ابراہیم روئے، نوح روئے، آدم روئے، یوسف روئے، موسیٰ روئے، عیسیٰ روئے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم بارہا روئے۔ آپ کبھی سوچئے
ہمارے نبی جیسا کوئی عظیم نبی نہیں تھا، لیکن اللہ کو حسین کا غم اتنا پسند تھا کہ بار بار اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا۔ وہ آتے تھے، سلام کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہم آپ کو خبر نہ سنائیں؟ اے اللہ کے رسول آپ کو، اللہ کا رسول کہتا تھا سناؤ کیا خبر سنانا چاہتے ہو؟ جواب دیتے تھے اے اللہ کے رسول یہ جو آپ کا نواسہ آپ کے زانوں پر بیٹھا ہوا ہے، ایک دن آئے گا کربلا کے میدان میں 30,000 کا لشکر ہوگا اے اللہ کے رسول، اور پورے کنبے کو گھیر کر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ارباب اعضاء، میں ایک چند جملے پڑھ کر بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ انسانیت کربلا میں حسین نے زندہ کی، اور اگر آقا نہ ہوتے تو انسانیت مر چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ کربلا میں وہ وحشی جانور موجود تھے جو اپنے گھوڑوں سے بچوں کی لاشوں کو پامال کر رہے تھے۔ وہ لوگ موجود تھے جن کے سامنے بچے پیاس سے التش التش کہہ کے دم توڑ رہے تھے، لیکن کوئی رحم کرنے والا نہ تھا۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ جب شام غریبہ آئیں، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم نے سارے خانوادے کو جمع کیا، ریتی پر بٹھایا، ایک بار بیوی میں چونک کر فرمایا بہن ہماری سکینہ نظر نہیں آتی، اے بہن بھیا نے وصیت کی تھی کہ میری سکینہ کا دھیان رکھنا، مجھے اس قافلے میں کہیں سکینہ نظر نہیں آتی، بہن اٹھو آؤ ہم سکینہ کو تلاش کریں۔ ارباب اعضاء، راوی کہتا ہے کہ دونوں بہنیں چلیں، دونوں شہزادیاں چلیں، فرات کے قریب آئیں، دیکھا 2 بچے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ بی بی نے فرمایا بہن ذرا آہستہ، یہ بچے شاید پانی کی خنکی پا کر سو گئے ہیں۔ اب جب بہنوں نے ہاتھ لگایا، ایک بار فریاد کیا بہن ارے گھوڑے کی ٹاپوں نے ان کو زندہ زندہ دفن کر دیا ہے، ان کی لاشوں کو پامال کر دیا ہے۔ ارباب اعضاء ان دونوں لاشوں کو قریب لائی اور وہیں چھوڑ کر آگے بڑھی۔ راوی کہتا ہے ایک شخص گھوڑا کو پانی پلانے کے لیے آیا تھا، بی بی نے اس پہ دیکھا، فرمایا اے شیخ کیا تم نے کسی بچی کو ادھر دیکھا ہے؟ اس سے کہا نہیں میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس نشیب سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی جس سے میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ میں نے بہت دیر تک چاہا میرا گھوڑا پانی پی لے، لیکن میرے گھوڑے نے پانی نہ پیا۔ شہزادیوں نے یہ سنا، اس نشیب کی طرف آگے بڑھی، اب جو منظر دیکھا بی بی کے قدم رک گئے۔ بہن ارے ہماری سکینہ ہے جو باپ کے سینے پر ہے اور سینے پر لپٹ کے سو رہی ہے۔ آہستہ قدم بڑھایا اور بی بی کو اپنی گود میں اٹھایا۔ جیسے ہی بی بی کی گود میں اٹھایا، ایک بار عجب جملہ فرمایا، کہا پھپھی اماں ارے میں نے بابا کو بتا دیا، آپ کے بعد ہمارے خیمے جل گئے، پھپھیوں کی چادریں چھن گئی، وہ مندے کان چیر کے اتار لیے گئے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا۔ اے بابا کربلا میں ہمارا کنبہ لٹ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ماہ مبارک کے ایام گزر گئے رہے ہیں، اے اللہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے مناجات کو، ہمارے استغفار کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں روزہ رکھنے والوں اور نماز گزاروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ میرے معبود مومنین پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما،
ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔